ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بہت بلند رتبہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 11 سورہ یونس آیت 62، 63 اور 64 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے لوگو کان کھول کر سنو، آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دوستوں، اس کے قرب کی سعادت پانے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف، رعب اور ڈر نہیں چھاتا، کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں دنیا و آخرت میں کوئی رنج و غم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان دونوں تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں، یہ ہر وقت متقی اور پرہیزگار رہتے ہیں، نہ کوئی فرض، واجب یا سنت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبریاں ہیں، ان کی ولایت کی گواہی لوگوں کی زبان پر موجود ہے، ان کی طرف دل جھکتے ہیں اور مرتے وقت فرشتے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دی جائیں گی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اے لوگو یہ بڑی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی کیسی نرالی شانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی بلند مقامات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں بلند مقامات دیے جائیں گے۔ اولیاء کرام دنیا میں بھی سردار ہیں اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی سردار ہوں گے۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اولیاء کرام کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچے، ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا، وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی خوب کیے، انہوں نے اپنی پوری زندگی رب تعالیٰ کی کامل بندگی میں گزاری۔ ان کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے محبت رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے،
ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، یعنی اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نیک پرہیزگار بندوں سے محبت ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ پاکیزہ محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، صرف پاک طبیعت لوگوں کو ہی عطا کی جاتی ہے، اور جس بندے کے دل میں اولیاء کرام کی محبت موجود ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ پاک طبیعت اور اچھی فطرت کا مالک ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود مجندۃ، روحیں آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہیں، یعنی اس دنیا میں جس میں انسانی میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحیں مل جل کر رہتی تھیں، پس جو روحیں وہاں یعنی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان رکھتی ہیں، دنیا میں آ کر بھی انہی سے محبت کرتی ہے، اور جو وہاں آپس میں اجنبی رہ چکی ہیں وہ یہاں بھی الگ الگ رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک پر غور کیجئے، اس دنیا میں ہمارے بہت سارے جان پہچان والے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم بہت محبت کرتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے فقط سلام دعا ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے تو ہیں، نام بھی معلوم ہے، شکل سے بھی واقف ہیں، مگر ان کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں وہ ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ یہ معاملہ اصل میں کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ جن کے ساتھ عالم ارواح میں ہماری اچھی جان پہچان تھی، ان کے ساتھ دنیا میں بھی آ کر اچھی جان پہچان ہو جاتی ہے، جن کے ساتھ وہاں جان پہچان نہیں تھی ان کے ساتھ یہاں آ کر بھی جان پہچان نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کیجئے، پاکا گدا اور اہل بیت کا خادم صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت، یا اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی بھی محبت کے کیا کہنے، یہ وہ پاکیزہ محبت کے جو انشاءاللہ العزیز جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، متى الساعہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یقیناً ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کا علم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، تبھی تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کس دن آئے گی یہ بھی بتایا، کس تاریخ کو آئے گی یہ بھی بتایا، صرف سال کا نہیں بتایا، اس لیے کہ سال کا بتانے کی آپ کو اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ
صحابی رسول نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جواب دینے کے بجائے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان یقیناً نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیکیوں پر نیکیاں بھی کرتے تھے، مگر صحابی رسول کا مبارک انداز ہے آپ نے کسی نیکی پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ عاجزی کرتے ہوئے عرض کیا لا شیء یا رسول اللہ، میں کوئی تیاری نہیں کر پایا۔ نمازیں تو ہیں، نیکیاں تو ہیں، مگر ان پر بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرمائے، نہ چاہے تو نہ قبول فرمائے۔ الا انی احب اللہ ورسولہ، البتہ میرے پاس ایک دولت ہے اور قیامت کے لیے میرے پاس یہی ایک سہارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ پوچھے گا مولا کہ لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلو علی الحبیب۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب غور فرمائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، جو حضرت خواجہ غریب نواز سے عشق رکھتے ہیں، جو حضرت لال شہباز قلندر سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام کے نام کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے گن بھی گاتے ہیں۔ اولیاء کرام کا نام سن کر، ان کی سیرت پڑھ کر، ان کا ذکر پاک سن کر جن کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، آج دنیا میں یہ لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، کل روز قیامت رب کائنات انہیں ان اولیاء کے ساتھ رکھے گا، ان کے ساتھ حشر بھی ہوگا، اور رب تعالیٰ نے چاہا تو ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں جہاں اولیاء کرام سے محبت کی فضیلت کا پہلو نکلتا ہے، وہیں یہ حدیث پاک ہمارے لیے محبت کا معیار بھی مقرر کرتی ہے۔ معلوم ہوا جو جنت کے رستے پر چل لگیں گے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر آج ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز روز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے رستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، گانے باجے سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے،
لڑائی جھگڑا کرتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی اور خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو حدیث پاک کے مطابق روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ احادیث سن کر ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ احادیث تو اس کے متعلق ہیں جسے آدمی نے دیکھا ہو، اس سے ملا جلا ہو، پھر اس کے ساتھ محبت کی ہو۔ ہم نے تو غوث پاک کی زیارت بھی نہیں کی، حضور داتا علی حجویری کی صحبت سے بھی محروم رہیں، خواجہ غریب نواز کی باتیں بھی ہم نے نہیں سنی، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا شرف بھی ہم نے حاصل نہیں کیا۔ ہمارے لیے یہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم روز قیامت ان کے ساتھ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آئیے اس خیال کی کاٹ کے لیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ و منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بندے ہوں، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، ایک دنیا کے اس کونے میں، دوسرا دنیا کے اس کونے پر ہے، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپس میں باتیں بھی نہیں کی، بس سنا گے کہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ بس اس بنیاد پر وہ آپس میں صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرمائے گا اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس سے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! ہم نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضور داتا علی حجویری کی باتیں نہیں سنی، ہم نے خواجہ غریب نواز کا زمانہ نہیں پایا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم روز قیامت ہمیں ان اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر کر کے کہا جائے گا یہ ہیں وہ اولیاء کرام جن سے تم محبت کیا کرتے تھے۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ کہاں، کدھر گئے قادری کر لے نظارہ زم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت اولیاء کی بھی کیا نرالی فضیلت ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث پاک کی کتاب ابو داؤد شریف میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں وہ نبی بھی نہیں ہیں شہید بھی نہیں ہیں لیکن ان کی شان ایسی ہے کہ روز قیامت ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء بھی فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، آپس میں کوئی مال کا لین دین بھی نہیں ہے، یہ صرف و صرف آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہم اولیاء کرام ہی کا صدقہ کھاتے ہیں، مگر ذرا غور فرمائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں حضور غوث پاک نے 200 گز کا یا 400 گز کا پلاٹ دیا ہو، یا وہ کون ہیں جسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے خواب میں تشریف لا کر 50 لاکھ کا چیک دیا ہو؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، پھر ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ حضور غوث پاک کے دور مبارک میں بادشاہ کون تھا؟ اس دور میں وزیر کون تھا؟ شاید اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اس دور کے بادشاہ یا وزیر یا بڑے بڑے مالداروں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، مگر قربان جائیے حضور غوث پاک کا نام بھی معلوم ہے، ان کی سیرت کے واقعات بھی معلوم ہیں، ان کی کرامات بھی معلوم ہیں، ان کے نام کی محفلیں بھی سجتی ہیں، ان کے نام کی 11ویں شریف بھی کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے، صرف ایک جواب ملے گا کہ حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، غوث پاک روزے رکھنے والے تھے، غوث پاک نمازیں پڑھنے والے تھے۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں ان کی کیا شان ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، ان پر نور چھایا ہوا ہوگا، اور وہ اس وقت بے خوف ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور وہ اس وقت بے غم ہوں گے جب لوگ غمگین ہوں گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کی کیسی نرالی شان ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں گئے رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جلال یعنی میرے عظمت کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہے میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں یاقوت نامی پتھر سے بنے ہوئے ستون ہیں، ان کے اوپر زبرجد سے بنے ہوئے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ فرمایا المتحابون فی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا، یہ جو بے مثال اجر دیا جائے گا اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، مگر قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی عطائیں بے شمار ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ
اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یہ جو اجر بیان ہوا یہ صرف رضائے رب الانام کے لیے محبت رکھنے کا اجر ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں بندہ جو کچھ کرتا ہے، جیسے غوث و خواجہ کی محبت میں جو محافلیں سجائی جاتی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو تلاوت قرآن ہوتی ہے، کھانا پانی اور شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے، ان کی محبت میں ان کے جیسے اعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان نیک اعمال کا ثواب اس اجر سے علیحدہ دیا جائے گا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، بیان بھی کرے تو کہاں تک کریں۔ اس پاکیزہ اور ایمانی محبت کا ایک بہترین برکت یہ بھی ہے کہ جو بندہ اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب یعنی پیارا بن جاتا ہے۔ عاشق مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی کہ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دمشق کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی لوگوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا، مثلا علم کی کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہوتی تو وہ اسی نورانی چہرے والے بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ حل کر دیتے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں؟ جواب ملا ھذا معاذ بن جبل، یعنی یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں اس وقت تو میں واپس چلا گیا، اگلے روز میں نے چاہا کہ میں صبح سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں، مگر جب میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل مجھ سے پہلے مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، پھر عرض کی واللہ انی لأحبک للہ، خدا کی قسم میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کیا تم اس بات پر قسم کھاتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری چادر پکڑ کر مجھے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا، پھر فرمایا تمہیں مبارک ہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے لازمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، اسی طرح اگر اللہ سے محبت کرنی ہو تو اس کے بندوں سے محبت کرو۔ مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے ایک شخص کا وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا، دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا۔ جب وہ شخص فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں بستی میں اپنے ایک دینی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی احسان
مثلا اس نے تمہیں کسی مشکل سے بچایا تھا یا کوئی رقم وغیرہ دی تھی یا تمہاری کہیں نوکری وغیرہ لگا دی تھی تو تم اس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تو اس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس محبت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں رضائے الہی کے لیے نیک لوگوں سے محبت رکھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا جن نیک لوگوں سے اولیاء کرام سے محبت ہو ان سے ملنے جانا بھی نیکی کا کام ہے۔ حدیث پاک میں گئے ایمان ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اب ہم نے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس کے بندوں سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک لکھی۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایور الایمان اوثق، یعنی ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نماز، تو فرمایا نماز بہت اچھی ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ پھر عرض کیا رمضان کے روزے، فرمایا روزے بھی بہترین عبادت کے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جہاد، فرمایا یہ بھی بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب کچھ اور ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں مثلاً اولیاء کرام سے محبت کرو۔ تو معلوم ہو گیا کہ ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے سب سے مضبوط رسی ایمانی محبت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ محبت انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جتنے عاشقان رسول ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، وہ اپنے آپ کا جائزہ لے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کو شیطان وسوسے دلاتا ہے تو نماز قضا کر بیٹھتے ہیں، روزے رکھنے میں سستی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، غلط بات ہے۔ نماز قضا کرنا، روزے نہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ مگر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر دل میں اللہ و رسول کی محبت موجود ہے، اولیاء کرام کی محبت موجود ہے تو دعویٰ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کے متعلق گستاخی والا خیال نہیں آیا ہوگا۔ ابھی تک الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی غیرت موجود ہے، بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں، لوگ فتنے پھیلانے والوں کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب سامنے والا اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط لفظ بولتا ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا اولیاء کرام کی شان میں نازیبا جملے بکتا ہے تو دل میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کی کوئی بات سننے کو دل نہیں کرتا۔ یوں آدمی اللہ و رسول کی محبت کی برکت سے، اولیاء کرام کی محبت کی برکت سے
فتنے کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو پتا چلا اولیاء کرام کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی محبت ایمان کی مضبوط رسی ہے۔ جب تک ہم نے یہ رسی مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے انشاءاللہ ایمان محفوظ ہے۔ اگر یہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو فتنوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں ایمان بچانا دشوار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ و اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ خوب محبت کریں۔ اس پاکیزہ اور ایمانی محبت کو دل میں قائم رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، ان کی پاکیزہ سیرت پڑھتے رہیں، ان کے ذکر کی محافل سجاتے رہیں۔ صرف و صرف عاشقان صحابہ اور اولیاء ہی کے پاس بیٹھیں، انہی کے ساتھ دوستی رکھیں۔ اول تو سوشل میڈیا کا استعمال ہی بہت خطرناک ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے بھی ہیں تب بھی صرف و صرف عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان اولیاء ہی کی گفتگو سنیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز یہ پاکیزہ اور ایمانی محبت دل میں مضبوط رہے گی۔ یہ محبت مضبوط رہی تو انشاءاللہ العزیز ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو آپ کا سارا مان لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بہت ہی گھبرایا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور سیدی غوث اعظم اسے مل گئے۔ غوث پاک نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا تو آپ علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام سفر کیجئے، ملک شام کا سفر کیجئے، انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، اسے کاروبار میں بھی بہت ہی نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند کا غلبہ آیا اور وہ سو گیا۔ اب اس نے ایک بہت ہی ڈراؤنا سا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے والوں پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا گیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی یہاں پر ڈاکو وغیرہ نہیں ہے۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی تو میں نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جب وہاں پہنچا تو اسے اشرفیوں کی تھیلی بھی مل گئی۔ اب وہ خوشی خوشی بغداد معلیٰ واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے سرکار غوث اعظم سے ملوں یا شیخ حماد سے۔ اتفاقاً راستے ہی میں سیدنا شیخ حماد اسے مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے پہلے جا کر حضور غوث اعظم سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہے، انہوں نے تمہارے بارے میں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی، جس کی برکت سے تمہاری تقدیر بدلی، جس کی میں نے خبر دی تھی۔ رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو حضور غوث اعظم کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ جب وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غوث اعظم نے دیکھتے ہی فرمایا واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ تو یہ ہے ہمارے غوث پاک کی شان۔ آئیے ہم بھی حضور غوث پاک سے التجا کرتے ہیں کہ یا غوث پاک ہم پر بھی کرم کر دیجئے اور ہماری خالی جھولیوں کو بھی بھر دیجئے۔
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو سب کی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا منگتا غاسل ورا کا منگتا پھرتا گے مارا مارا نظر کرم خدا را خدا را نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را خدا را نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں